معزز سامعین و سامعات، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ-نشین اسلامی مائی اور بہنیں، ہر قسم کی دعائی کی بریانی، حمد و ستائش، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور اسلام ہی کے اوپر، ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ فرما، اور جب ہمیں اٹھا تو اسی ایمان اور اسلام کے اوپر رب کریم ہمیں دوبارہ زندہ اٹھا اور ہمارا دفن جنت الفردوس میں عطا فرما۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سیدی وکیل اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر، اس سورہ کی جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اہم درس اور پیغام دیا ہے۔ یہ ماہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں، یا یوں سمجھیے یہ ماہ اب ہم سے جدا ہونے والا ہے، اس کے بعد آنے والا ماہ اور اس کے بعد آنے والا ماہ اور ایک سال کا درمیانی ماہ، یہ 4 ماہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت و ادب والا مہینہ قرار دیا ہے۔ ان ماہ کا احترام، اس کی عزت، اس کی حرمت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، سال کے اندر 12 مہینے۔ اسی دن سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 ماہ حرمت و ادب والے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان ماہ کے اندر، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچو، رک جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے ان ماہ کے اندر ہمیں گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی تشریح صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب التفسیر کے اندر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہی فرمایا ان الزمان، بے شک زمانہ گھوم پھر کر پھر وہی چلا آتا ہے۔
لوٹ کر چلا آتا ہے گردش کرتا ہوا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں 4 ماہ حرمت والے، 3 تو طے کرتے ہیں، اور 1 مہینہ وہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان، یعنی رجب کا مہینہ۔ 4 مہینے حرمت و عدل والے۔ ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی سے ہمیں احترام کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، حرام کردہ کاموں سے رک جانا چاہیے، بھلائی اور خیر کے کاموں کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ان کے بعد یعنی ماہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے اور اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اس کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والفجر وليال عشر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں وليال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ تو میرے بھائی دوستو، میری ماں اور بہن، یہ آپ کے سامنے اس ماہ یعنی ذی القعدہ کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ یا ذو الحج جو بھی کہیے، اس کا معنی ہوتا ہے حج والا، حج والا، یعنی وہ مہینہ حج والا ہی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جس کے اندر حج کیا جاتا ہے، حج کا مہینہ ہے وہ، اس لیے اس کے نام کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا، اس کے کام کی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذو الحجہ رکھا گیا یا ذی الحجہ ہے، جو بھی کہے۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ کیا ہے؟ حج والا مہینہ، یعنی سب سے بڑی فضیلت یہ جو آپ کے سامنے آنے والا ہے، میرا موضوع یہی ہے، ماہ ذی الحجہ کی فضیلت، ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت۔ یہ جو مہینہ آنے والا ہے آپ کے سامنے، سال کا آخری مہینہ، سال کا قمری مہینوں میں سے سال کا یہ سب سے آخری 12واں مہینہ۔ بہت سارے ہمارے احباب اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو عام طور پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ قمری مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے، اکثر لوگ قمری مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے ہیں، بس رمضان کو جان جاتے ہیں یا محرم کو جان جاتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو شب برات کے نام سے جان جاتے ہیں، شعبان کے نام سے نہیں جانتے، سبرات یا شبرات، اس طریقے سے بگاڑے ہوئے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی مہینوں کے نام کو جانیں اور سمجھیں۔ پہلی چیز تو یہ جان لیجیے، اس ماہ کی یعنی اس ماہ کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ حج والا مہینہ۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج والا مہینہ ہے، اور اسی حج کے نام سے اس مہینے کا نام رکھا گیا ذی الحجہ، حج والا مہینہ۔ حج کی مشروعیت کب شروع ہوئی؟ حج کی مشروعیت کب شروع ہوئی؟ اس وقت شروع ہوئی جب اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کعبے کی تعمیر کریں، خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا سورہ الحج کو پڑھیے، آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں اعلان عام کر دو، یہ اعلان کر دو لوگوں کے اندر حج کے لیے، حج کا اعلان کر دو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأتوک، کہ وہ تمہارے پاس آئیں پیدل چل کر، سواریوں کے ذریعے، دبلی پتلی اونٹنیوں جیسی بھی سواری میسر ہو، وہ سفر کی ضرورتوں کو برداشت کرتے ہوئے بیت اللہ کا حج کریں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر یہ آواز آج سے 5000 سال سے بھی زیادہ پہلے لگائی تھی، اور آج تک
جس کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، جس کو اللہ رب العالمین یہ توفیق، یہ سعادت، یہ خوش نصیبی عطا فرماتا ہے، وہ اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اسی ماہ کے اندر اللہ کے گھر کا طواف اور حج کرنے کے لیے بیت اللہ جا رہا ہے اور حج کر رہا ہے۔ جس کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، اکیلا ابراہیم آواز لگانے والا تھا، اور قیامت تک یہ عمل جاری اور ساری ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے، ہم لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ سوچتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم لا علم ہیں، ہماری آواز کے اندر طاقت نہیں، ہم نہتے ہیں، ہم دیار و مددگار ہیں، ہم کیسے لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم کیسے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، ہم کیسے لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے۔ یہاں پر ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کون؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، کہ وہ اکیلے تھے، نہتے تھے، دیار و مددگار تھے، تنہا تھے، اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے آواز لگائی۔ دیکھیے آج تک لوگ آواز سن کر وہاں پہنچ رہے یا نہیں پہنچے؟ قرآن کے اندر یہ اعلان ہے، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام، ہم بھی یہ نہ سوچے ہماری آواز کمزور ہے، ہم کیسے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے، ارے لوگ سمجھا کر تھک گئے ہیں، کیسے لوگ آئیں گے حق کی طرف؟ سمجھانے والے بہت سارے مولوی چلے گئے، آج کل لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، بہت سارے مولوی چلے گئے، کوئی نہیں سننے والا، کسی کے کان میں کوئی دھو تک نہیں رکھتی ہے، جلسہ جلوس کرا لو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر کون وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ کل قیامت کے دن بہت سارے نبی ایسے ہوں گے جس کے ایک بھی ماننے والے نہیں ہوں گے، جس کے ایک بھی ماننے والے نہیں ہوں گے۔ کیا انہوں نے دین تبلیغ چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے دین تبلیغ چھوڑ دیا؟ تبلیغ کا پروانہ، تبلیغ کو انہوں نے جاری اور ساری رکھا، اور اللہ نے سارے نبی، سارے انبیاء کو کیا کہا؟ امین کہا، امانت دار کہا، اللہ کے حکم کو بعینہ ہی ویسے ہی پہنچایا جیسے اللہ نے حکم دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، آج بھی ہم یہ سوچ لیں، اگر ہم اللہ کی آواز کو، اللہ کے دین کو، دین حق کو دوسروں تک پہنچائیں، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا سے کتنا پیار کیا، اپنے چچا سے کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی، مرتے وقت تک کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے، میں اللہ سے دعا کروں، کلمہ پڑھ لیجیے، ایک بار کلمہ پڑھ لیجیے، توحید کا اقرار کر لیجیے، میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں۔ اپنے عزیز چچا جس نے آپ کی زندگی بھر حفاظت کی، وہ چچا، اللہ اکبر، قربان جائیے، جب دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے، نبی علیہ السلام کے بستر پر اپنے بیٹے کو سلانا گوارا کرتے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کو سلانا، کہیں میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرا بیٹا مر جائے کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں، میرے بھتیجے محمد پر آنچ نہ آئے، وہ چچا تھا۔ لیکن انہوں نے بھی اسلام کو قبول، دعوت دینے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ تھے، امام الانبیاء تھے۔ کیا انہوں نے پیغام دینے سے ہچکچایا؟ حق کو پہنچایا یا نہیں؟ انہوں نے قبول نہیں کیا، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے پوری کوشش کیا نہیں کی۔ تو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کو بہت رنج اور ملال ہوا، اللہ کے رسول کو بہت رنج اور ملال ہوا۔ اللہ نے فوراً آیت کریمہ اتار دی، سورہ قصص کو پڑھیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جانتا ہے ہدایت یافتہ کون ہے، کس کو ہدایت ملنی چاہیے۔ جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اسی کو ہدایت دے گا، جو ہدایت کا متلاشی ہوگا اللہ اسی کو ہدایت دے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ حج کا مہینہ ہے، اس مہینے کی پہلی فضیلت، یعنی یہ آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ حج مشروع کب ہوا؟
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب بیت اللہ کی تعمیر کی مکمل ہوا تو اللہ نے یہ حکم اور پیغام دیا. ان کی آواز سن کر لوگ حج کرتے آئے. لیکن دین ابراہیمی جب تک اللہ نے چاہا چلتا رہا، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس دین کے اندر، دین ابراہیمی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. کیا ہوا؟ بگاڑ پیدا ہوا، خرابیاں پیدا ہوئی. کیا بگاڑ نہیں ہوئے؟ اسی خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر مورتیاں لگائی، بت نصب کیے گئے، بت نصب کیے گئے. ان کی دیواروں پر انبیاء علیہ السلام کی تصاویر لٹکانی شروع ہوئی. اس بیت اللہ کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگوں نے ماہ کی حرمت والے مہینوں کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع کر دی. کیا کی؟ تبدیلی کرنا شروع کر دی. اس لیے 4-3 مہینے طے کرتے ہیں. بہت سارے عربوں کا یہ حال تھا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، اسی سے ان کا دھندا وغیرہ چلتا تھا، اسی کو یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مہینوں کو عدل بدل کر دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مہینوں کو عدل بدل کر دیتے تھے. ذی الحجہ کے مہینے کو کبھی حرام کبھی حلال، کبھی حلال کر لیتے کہ چلو محرم کا مہینہ کو ذی الحجہ بنا لیں گے، یا سفر کا مہینہ ذی الحجہ بنا دیں گے، اور کبھی اس کو حلال کر لیتے تھے. اسی کو آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی، اس کے بعد کی آیت کو پڑھی، آیت نمبر 37. وہاں اللہ رب العالمین نے ان کے اس برے عمل کو نسی کہا. کیا کہا؟ نسی. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مہینوں کی کو ادلا بدلی کر دیتے تھے، جس کو نسی سے تعبیر کرتے تھے کہ کبھی وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے، یعنی اس میں جنگ و قتال دوسری چیزیں حرام تھی تو وہ اس کو کیا کر لیتے؟ حلال کر لیتے. کبھی حرام کر لیتے اور سوچتے اللہ نے جو متعین جو مقرر کیا ہے ہم مہینوں کی گنتی پوری کر لیں گے، بعد میں اس کو دوسرے مہینے کو ہم حلال کر لیں گے، دوسرے مہینے کو ہم حرام کر لیں گے، یعنی ادلا بدلی. اللہ نے کہا یہ کفر کیا ہے؟ یہ کفر یہ زمانے کی زیادتی ہے، یہ ادلا بدلی کفر کے لوگوں نے، تاکہ وہ جو ہے اس کفر کی وجہ سے گمراہ ہوتے چلے گئے. اور شیطان نے ان کے عمل کو، اس برے عمل کو، اس عمل سوء کو ان کے سامنے ایسا پیش کیا کہ وہ ان کو اچھا دکھائی دینے لگا. زین لہم السوء، شیطان نے اس کے عمل کو بنا سوار کر پیش کیا، زین لہم بنا سوار کر، اور وہ اس کو اچھا لگنے لگا، اس لیے وہ یہ کام کرتے تھے. باہر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مفسرین لکھتے ہیں جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا حج کرنے کا، اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کی حجۃ الوداع، جو آپ کا آخری اور پہلا حج تھا، وہ اسی مہینہ کا، اور وہ وقت بھی یہی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نسی کی برائی کو کیا کر دیا؟ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اللہ کا حکم نافذ ہو گیا. ہمیشہ کے لیے یہ نسی کا باطل عقیدہ ختم کر دیا گیا. یہ مہینے بدلے نہیں جا سکتے، یہ مہینے بدلے نہیں جا سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ پیغام رہ دی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک راہ راست، مشعل راہ جو ہے چھوڑ کر جو اس کو اپنائے گا وہ صحیح راستے پر گامزن رہے گا. اللہ کے رسول نے ایک سیدھی اور سچی راہ دے کر ہم کو اس دنیا سے روک سکتے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آنے والا مہینہ ماہ ذی الحجہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے. دوسری چیز اس میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو تکمیل دین کا مہینہ ہے. آنے والا جو مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا. کیا کیا؟ دین کو مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر، آنے والا مہینہ ماہ ذی الحجہ کے اندر دین اسلام کو مکمل کیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو
مکمل کر دیا. اب دین میں کوئی کمی کوئی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, مکمل کر دی, اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے, بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے, بخاری مسلم سنن نسائی سنن ترمذی کے اندر جو حدیث ہے, اور ایک جگہ نہیں کئی بخاری میں 3 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے, صحیح مسلم میں 3 مقامات پر ہے, جامع ترمذی میں 2 مقامات پر ہے. ایک یہودی, اور کیجیے آج ہمارے لیے درس ہے, سبق ہے, نصیحت ہے اس حدیث کے اندر, وقت اجازت نہیں دے رہا, بس یہ حدیث کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, کاش اے عمر, کاش قرآن مجید کی یہ آیت اگر ہمارے یہاں اتری ہوئی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے, ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے. کتنی بہترین آیت ہمارے پاس اتری. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا, اے یہودی بتا وہ کون سی آیت ہے. اس یہودی نے کہا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں, میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں یہ آیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمعہ کے دن ذی الحجہ کے مہینے میں 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں نازل ہوئی. اور عرفات بھی عید کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والا, لوٹ کر بار بار آنے والا دن, اور عرفات بھی ہر سال آتا ہے, عرفات بھی, اور جمعہ کو بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, عید کا دن کہا ہے. جمعہ کو بھی اللہ کے رسول نے, اور جمعہ کے دن تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے مبارکباد ہے. لیکن آج کا مسلمان, آج بعض مسلمان کے اوپر افسوس ہے کہ یہودی کو اس آیت سے اتنا پیار, لیکن آج ہم مسلمان اس آیت کو ٹھکراتے ہیں. دین ہم مکمل ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کر دیا, لیکن آج ہم کو مکمل نہیں لگتا ہے. اس میں ہم نئی نئی چیزیں جوڑتے جاتے ہیں, نئی عید مناتے ہیں, نئی جو ہے نئے طریقے, نئے فارمولے دین کے نام پر ایجاد کرتے ہیں, نئی دین کی راہیں نکالتے ہیں. ساری کی ساری کیا ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے. یہ کیا ہے, ہلاکت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ڈاٹا بنی ہے, جو آیت کریمہ نازل ہو گئی اس کے بعد وہ دین کو ناقص اور نامکمل کہنے والا شخص نئی راستے نئے دین لے کر آتا ہے. یاد رکھے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ڈاکہ زنی کرنے والا ہے. وہ ڈکیت ہے, دین کا ڈکیت ہے, دین کا غدار ہے وہ, یاد رکھیں. اس لیے اس کو محمد رسول اللہ کا دین پسند نہیں ہے, اپنے نفس کا, شیطان کا دین پسند ہے اس کو. اللہ نے ہمارے لیے دین مکمل کر دیا, پھر نئی راہیں کہاں سے؟ یہ تقلید کا چولا, اور نہ جانے صوفیت کا چولا, نہ جانے امامیت کا چولا, کہاں سے لوگ کس کی بیعت دین کے اندر نئے بگاڑ کی شکل لوگوں نے پیدا کر دی ہے. میرے بھائیوں دوستوں, وقت اجازت نہیں دیتا, باتیں اور بھی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. رب کریم ہمیں وہ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کما حق اتارا ہے, اور اسی دین کے اوپر ہماری موت فرما, اور اسی دین کے اوپر رب کریم کل قیامت کے دن ہمیں اٹھا اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.